اردو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان 4 حروف کا آپس میں ملاپ نہیں ہے؟ آخر کیوں؟ اور آپ کو پتا ہے یہ لسانیاتی لحاظ سے شرارتی حروف ہیں؟ اگر پتا ہے تو کمنٹ میں بتاؤ یہ شرارتی حروف کیوں ہیں؟ وہ زبان جس میں ہم دوستوں سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں، جس میں دل کی بات کاغذ پر اتارتے ہیں اور جس میں اپنے جذبات کو لفظوں کا لباس دیتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جسے شاعروں نے اپنی شاعری کی رونق بنایا، مصنفوں نے اپنی تحریر کی جان بنایا اور ادیبوں نے ادب کی پہچان بنایا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر اس میٹھی اور گہری زبان کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اردو لشکری زبان ہے، یعنی یہ فوجی لشکروں میں پیدا ہوئی۔ تو آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا واقعی اردو زبان صرف لشکری زبان ہے یا تاریخ میں اس کی جڑیں کہیں اور بھی ملتی ہیں؟ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ خوشا نصیب کہ آج سخن ادب کے اس آنگن میں آپ جیسے صاحب ذوق احباب کی ہم نشینی میسر آئی۔ آئیے ادب کے اس سفر کا مل کر آغاز کرتے ہیں۔ سخن ادب کے تمام صاحب ذوق اور سخن فہم احباب کو عبدالحسیب کا سلام پہنچے۔ دوستو، اردو لفظ واقعی ترک زبان کے لفظ اردو سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کیمپ یا لشکر۔ یہ نام 18ویں صدی میں رکھا گیا، لیکن اردو زبان تو کئی سو سال پہلے ہی وجود میں آ چکی تھی اور کئی صدیوں سے بول چال میں تھی۔ اس سے پہلے اس زبان کو مغلیہ سلطنت دہلی اور شاہجہانی دور میں کیا نام دیے گئے اور برطانوی دور میں انگریزوں نے اردو کو کیا نام دیا، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہمیں اردو کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بنیاد کوئی چند سو سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ایک طویل لسانی سفر کا نتیجہ ہے۔ اردو کی جڑیں انڈو آریان زبانوں میں پیوست ہیں۔ یہ وہ زبانیں ہیں جن کا آغاز تقریباً 1500 قبل مسیح میں ویدک سنسکرت سے ہوتا ہے۔ سنسکرت قدیم ہندوستان کی نہایت اہم ادبی اور مذہبی زبان تھی۔ دنیا کی چند عظیم مذہبی و فکری تصانیف جیسے وید، اپنشد، رامائن اور مہابھارت اسی زبان میں لکھی گئی۔ لیکن سنسکرت ایک انتہائی مشکل زبان تھی۔ اس کے گرامر کے قواعد بہت پیچیدہ اور منظم تھے۔ عام آدمی کے لیے نہ صرف اسے سیکھنا مشکل تھا بلکہ روزمرہ زندگی میں اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار بھی اس زبان میں آسان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سنسکرت صرف اشرافیہ، پنڈتوں اور مذہبی طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ عام لوگوں کی بولیاں اس سے بالکل مختلف تھیں۔ وقت کے ساتھ تقریباً 500 قبل مسیح تک سنسکرت سے ایک نئی لسانی شکل نے جنم لیا جسے پراکرت کہا جاتا ہے۔ پراکرت دراصل سنسکرت کی نسبت سادہ، نرم اور روزمرہ استعمال کی زبانیں تھیں۔ لفظ پراکرت کا مطلب ہے قدرتی، یعنی یہ وہ زبانیں تھیں جو لوگ فطری طور پر بولتے تھے۔ پراکرت کی کئی شاخیں وجود میں آئیں جو مختلف علاقوں میں بولی جانے لگی۔ جیسے مغربی ہندوستان میں مہاراشٹری پراکرت بولی جاتی تھی، جو آگے چل کر مراٹھی زبان بنی۔ آج بھی مہاراشٹر میں مراٹھی زبان بولی جاتی ہے۔ مشرقی ہندوستان میں مگدھی پراکرت، جس سے بنگالی اور اوریا زبانیں بنی، آج بنگال اور اڑیسہ میں یہی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں شورسینی پراکرت، جو آگے ہندی اور اردو زبانوں کی بنیاد بنی، آج اتر پردیش، بہار، دلی کے آس پاس کی بولیاں اسی سے نکلی۔ یہ پراکرت زبانیں صرف روزمرہ بول چال تک ہی محدود نہیں رہیں بلکہ جین اور بدھ مت کی مذہبی کتابوں میں بھی استعمال ہوئیں۔ جین آگم اور اشوک اعظم کے کتبے اسی زبان میں لکھے گئے تھے۔ اس زمانے میں پہلی بار زبان عام لوگوں تک پہنچی اور صرف علماء یا دربار تک محدود نہیں رہی۔ تقریباً 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ زبان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ تھا۔ اس دور میں پراکرت زبانیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں اور ان سے ایک نئی صورت سامنے آئی جسے اپبھرنش کہا جاتا ہے۔ اپبھرنش کا مطلب ہے بدلی ہوئی یا تبدیل شدہ زبان۔
یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ زبانیں اب خالص سنسکرت نہیں رہی تھیں، ان میں قواعد نرم ہو گئے تھے، الفاظ سادہ ہو چکے تھے اور عام لوگ انہیں بغیر کسی مشکل کے بول سکتے تھے۔ اب برنش بھی ایک زبان نہیں تھی بلکہ کئی علاقائی صورتوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ مغربی اب برنش راجستھان اور گجرات میں بولی گئی اور یہی آگے چل کر راجستھانی اور گجراتی کی بنیاد بنی۔ مشرقی اب برنش بنگال اور آسام میں رائج ہوئی، جس سے مشرقی زبانیں پھلی پھولی۔ مرکزی اب برنش دریائے گنگا کے آس پاس کے علاقوں میں بولی گئی اور یہی وہ دھارا تھا جس سے آگے چل کر کھڑی بولی نے جنم لیا۔ کھڑی بولی نسبتاً سیدھی، صاف اور متوازن زبان تھی۔ اسی بنیاد پر شمالی ہندوستان میں مختلف بولیاں وجود میں آئیں، جیسے برج بھاشا جو متھرا اور آس پاس کے علاقوں میں بولی گئی اور کرشن بھکتی کی شاعری میں استعمال ہوئی۔ ہریانوی جو ہریانہ کے کسانوں کی زبان بنی، میواتی جو راجستھان کے میو علاقے میں بولی جانے لگی، اور پنجابی کی ابتدائی صورتیں جو شمال مغربی علاقوں میں پھیلیں۔ دوستو، یہ سب سنسکرت سے نکلی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سادہ ہو گئی۔ اب تک کوئی ایک مشترکہ زبان نہیں تھی، بس مقامی بولیاں جو تجارت، مذہب اور روزمرہ میں استعمال ہوتی تھیں۔ اور 997 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے شروع کیے، یہ حملے عارضی تھے، یعنی وہ حملے کے بعد واپس چلے جاتے تھے، مستقل نہیں رہے۔ لیکن ان کی فوجیں افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا سے آئی تھیں۔ یہ لوگ فارسی، عربی اور ترکی بولتے تھے۔ فارسی ان کی درباری یعنی سرکاری زبان تھی۔ اس وقت فردوسی کے شاہ نامہ جیسی عظیم کتابیں فارسی میں لکھی جا رہی تھیں۔ عربی قرآن اور اسلامی علوم کی زبان تھی۔ ترکی سلجوقی اور بعد میں مغلوں کی بولی تھی۔ جب یہ فوجیں ہندوستان آئیں تو انہیں یہاں کی مقامی بولیاں ملیں، جیسے پراکرت، سنسکرت سے نکلنے والی زبانیں، کھڑی بولی وغیرہ۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ اس ملاقات سے کچھ فارسی الفاظ ہندوستانی بولیوں میں گھل مل گئے، جیسے شہر فارسی سے، بازار بھی فارسی سے اور قلعہ وغیرہ۔ لیکن یہ ابھی بھی اردو نہیں تھی، بس ابتدائی اثرات تھے۔ 1192 عیسوی میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور دہلی میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد مسلمان حکمران عارضی فاتح نہیں رہے بلکہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ پھر قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن جیسے بادشاہ آئے اور دہلی سلطنت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں شاہی دربار اور سرکاری کام کاج میں فارسی زبان استعمال ہوتی تھی، کیونکہ فارسی کو علم، ادب اور شائستگی کی زبان سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے فرمان، عدالت کے فیصلے اور شاعری سب فارسی میں ہوتی تھی، لیکن عام لوگ فارسی نہیں بولتے تھے۔ ادھر فوج اور عوام کی دنیا بالکل الگ تھی۔ فوج بہت ملی جلی تھی، اس میں ترک، افغانستان، ایرانی، عرب اور مقامی ہندوستانی سپاہی شامل تھے۔ سب کی مادری زبان مختلف تھی، مگر روزمرہ کام، حکم سننے اور بات چیت کے لیے ایک مشترکہ زبان کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت نے ایک نئی بولی کو جنم دیا۔ فوجی کیمپوں، چھاؤنیوں میں لوگوں نے دہلی اور اس کے آس پاس بولی جانے والی کھڑی بولی کو بنیاد بنایا، کیونکہ وہ مقامی اور آسان تھی۔ پھر اس میں فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے الفاظ ملتے چلے گئے۔ اس طرح ایک نئی سادہ اور کام کی زبان بننے لگی۔ مثال کے طور پر فارسی سے آئے چند الفاظ دل، جان، عشق، نظر، اور عربی سے آئے کتاب، علم، دنیا، آخرت، اور ترکی سے آئے توپ، سپاہی، یار وغیرہ۔ یہ زبان شروع میں ہندوی کہلائی، یعنی ہندوستان کی زبان۔ یہ نام 13ویں صدی میں مشہور شاعر امیر خسرو نے استعمال کیا۔ امیر خسرو علاؤ الدین خلجی کے دربار کے شاعر تھے، مگر وہ صرف درباری نہیں بلکہ عوامی شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ہندوی میں پہیلیاں، دوہے اور سادہ شاعری کی، جسے عام لوگ آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ یہی زبان صوفیوں میں بھی بہت مقبول ہوئی۔ صوفی بزرگ جیسے بابا فرید گنج شکر نے اسی سادہ زبان میں کلام کہا تاکہ ان کی بات سیدھی دل تک پہنچ جائے۔ ان کا کلام نہ مشکل تھا، نہ کتابی، بلکہ عام آدمی کی زبان میں تھا۔ اب یہاں سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ زبان کسی ایک دن یا کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں تھی۔ یہ آہستہ آہستہ فوج اور عوام کی ضرورت سے بنی اور پھیلتی گئی۔
بعد میں لوگوں نے اسے لشکری زبان کہنا شروع کیا کیونکہ یہ فوجی کیمپوں میں زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ لفظ اردو ترکی زبان سے آیا ہے جہاں اردو کا مطلب لشکر یا چھاؤنی ہوتا ہے۔ دوستو عظیم مورخ ڈاکٹر عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ فوجی کیمپوں میں مختلف قوموں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس زبان کو بہت فروغ ملا، مگر یہ کوئی بالکل نئی زبان نہیں تھی، یہ وہی ہندوی تھی جو فوج میں زیادہ عام ہو گئی۔ کچھ جدید محققین جیسے شمس الرحمن فاروقی کہتے ہیں کہ صرف لشکری کہنا پوری حقیقت نہیں، یہ زبان بازاروں، شہروں، میلوں اور صوفی خانقاہوں میں بھی اتنی ہی پھلی پھولی۔ بہرحال دوستو 14ویں صدی میں سلطان محمد بن تغلق نے ایک بہت بڑا اور انوکھا فیصلہ کیا۔ اس نے دارالحکومت دہلی سے دولت آباد منتقل کر دیا جو آج کے مہاراشٹر میں واقع ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ہزاروں لوگ دہلی سے جنوب کی طرف روانہ ہوئے، ان میں سپاہی بھی تھے، عالم بھی تھے، شاعر بھی اور عام لوگ بھی۔ جب یہ لوگ دکن پہنچے تو وہ اپنی زبان بھی ساتھ لے گئے، یعنی وہی ہندوی جو دہلی اور شمالی علاقوں میں بولی جاتی تھی، وہاں جا کر یہ زبان مقامی زبانوں جیسے مراٹھی، تیلگو اور کنڑا سے گھل مل گئی۔ اس میل جول سے ہندوی کی ایک نئی شکل سامنے آئی جسے دکنی کہا جانے لگا۔ بعد میں بہمنی سلطنت اور اس کے بعد قائم ہونے والی دکنی ریاستوں میں یہی زبان ادب کی زبان بن گئی۔ شاعری، نثر اور مذہبی کلام اسی میں لکھا جانے لگا۔ یوں اردو کی شاعری اور ادب صرف شمال تک محدود نہ رہے بلکہ جنوبی ہند میں بھی پھیل گئے۔ اب 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے 15ویں اور 16ویں صدی۔ لودھی دور میں یہ زبان مزید مضبوط ہو گئی۔ اب اسے ایک نیا نام ملا، ریختہ۔ دوستو ریختہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ملا جلا یا مرکب۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس زبان میں مقامی ہندوی کے ساتھ ساتھ فارسی کے الفاظ بھی شامل ہو چکے تھے۔ اسی دور میں ولی دکنی سامنے آتے ہیں جو دکن کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 17ویں صدی کے آغاز میں وہ غزلیں کہیں جو آج کی اردو غزل کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری محبت، تنہائی، درد اور جدائی کے جذبات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے مشہور اشعار ہیں: جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، نہ ہووے اس جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ ولی دکنی کی شاعری نے شمالی ہندوستان کے شاعروں کو چونکا دیا۔ دہلی اور آگرہ میں لوگوں نے محسوس کیا یہ زبان بھی غزل کہنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ شمال میں اب بھی اسے ہندوی یا ریختہ ہی کہا جاتا تھا۔ اب 6واں مرحلہ شروع ہوتا ہے مغل دور کا۔ 1526 عیسوی میں بابر نے پانی پت کی جنگ جیت کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر ترکی زبان بولتا تھا مگر مغل دور میں وہی مخلوط زبان تیزی سے عام ہوتی گئی۔ خاص طور پر اکبر کے زمانے میں جب فوج اور دربار میں ہر قوم کے لوگ شامل تھے، راجپوت، افغان، ترک، مغل، تو ایک مشترکہ زبان کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی۔ دربار کی زبان اب بھی فارسی تھی لیکن فوج اور عام لوگوں میں یہ زبان ہندوستانی کہلائی۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے دور میں یہ زبان دہلی اور اس کے آس پاس بہت زیادہ پھیل گئی، اور اورنگزیب کی وفات 1707 عیسوی تک پہنچتے پہنچتے اسے زبان اردو کہا جانے لگا، یعنی لشکر اور شاہی کیمپ کی زبان۔ اب 7واں مرحلہ شروع ہوتا ہے 18ویں صدی کا۔ 18ویں صدی میں اردو مکمل طور پر ایک ادبی زبان بن چکی تھی۔ میر تقی میر نے اسے ریختہ کہا، تنہائی اور انسانی دکھ کو لازوال شاعری میں ڈھالا۔ انہوں نے کہا: شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اس کے بعد مرزا غالب آئے جنہوں نے اردو کو فکری اور فلسفیانہ بلندی دی۔ انہوں نے اپنے جذبات کا، احساسات کا یا اپنے دکھ کا اظہار کچھ یوں کیا: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور اس سے پہلے شاہ عالم دوم کے دور میں اس زبان کو اردو معلیٰ کہا جانے لگا، یعنی شاہی اور اعلیٰ اردو۔ یہاں سے اردو کا نام عام ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اس گہری زبان سے اپنے دکھ کچھ یوں بیان کیے۔ ان کی ایک آخری غزل کے چند اشعار ہیں کہ
لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ دوستو اب 8واں مرحلہ شروع ہوتا ہے 19ویں صدی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اردو نے مزاحمت کی زبان کا کردار ادا کیا۔ انگریزوں نے بعد میں زبان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہندی دیوناگری رسم الخط میں اور اردو نستعلیق رسم الخط میں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے اردو کو جدید تعلیم سے جوڑا اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں حب الوطنی اور خودی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ دوستو اب آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے 20ویں صدی اور آج۔ 1947 عیسوی میں تقسیم ہند کے بعد اردو پاکستان کی قومی زبان بنی۔ بھارت میں بھی یہ فلم، شاعری اور ادب میں زندہ رہی۔ فیض احمد فیض نے اردو کو آزادی اور انسان دوستی کی آواز بنایا۔ انہوں نے لکھا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ آج دنیا بھر میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اردو کوئی صرف لشکری یا فوجی زبان نہیں، یہ ہندوی سے ریختہ، ہندوستانی سے اردو معلیٰ تک ایک طویل سفر ہے۔ یہ مختلف قوموں، مذاہب اور علاقوں کے ملنے سے بنی۔ اردو اتحاد، محبت اور مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، اور اختتام پر یہی دعا کہ اردو کی یہ مٹھاس آپ کی زبان اور دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ ابھی کچھ اور جینا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی تحریر اور نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔